ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ روس میں بڑا دہشت گرد حملہ، روسی دارالحکومت ماسکو دھماکوں اور فائرنگ سے گونج اٹھا۔ کراکس سٹی ہال میں فائرنگ اور دھماکوں سے 40 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق فوجی کپڑوں میں ملبوس حملہ آوروں نے سٹی ہال کی عمارت میں داخل ہو کر اندھا دھند فائرنگ کی اور دستی بم پھینکے۔ ہزاروں افراد کی گنجائش کے حامل کانسرٹ ہال میں حملے کے وقت میوزیکل پروگرام جاری تھا۔ حملے کے بعد وہاں ہر جانب آگ پھیل گئی، جس کے بعد ہال کی چھت بھی گر گئی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ فائرنگ کا سلسلہ 20 منٹ تک جاری رہا اور لوگوں نے زمین پر لیٹ کر جانے بچانے کی کوشش کی۔ روسی حکام کے مطابق حملے کے بعد تھیٹر کی بیسمنٹ سے 100 افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ میئر ماسکو نے تاحکم ثانی روسی دارالحکومت میں تقریبات پر پابندی عائد کر دی۔ سٹی ہال کے قریب کھڑی مشکوک سفید گاڑی کی سراغ رساں کتوں کے ساتھ تلاشی لی جا رہی ہے۔ روسی میڈیا یہ بتاتا ہے کہ سفید گاڑی پر یوکرین کی جاری کردہ نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ صدر پیوٹن کو صورتحال سے مسلسل آگاہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ماسکو حملے کے ابتدائی تصاویر کو خوفناک قرار دیا۔ مشیر امریکی قومی سلامتی جان کربی نے کہا ہے کہ یوکرین کو ماسکو حملے کا ذمہ دار نہیں سمجھتے۔ ماسکو حملے کے متاثرین کے دکھ میں شریک ہیں۔ ماسکو میں موجود امریکی شہریوں کو حفاظت کی غرض سے عوامی اجتماعات سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ بات کریں گے آئی ایم ایف کا ایک بار پھر ڈو مور پر اصرار، پیٹرول پر سیلز ٹیکس لگانے کا مطالبہ۔ حکومت پاکستان پر پیٹرول پر 60 روپے لیوی کے ساتھ 18% سیلز ٹیکس لگائے۔ جی ایس ٹی لگنے سے پیٹرول 50 روپے فی لیٹر مہنگا ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف نے ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے تمام اشیاء پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنے کی بھی شرط رکھ دی۔ کھانے پینے کی اشیاء، ادویات، پیٹرولیم مصنوعات، اسٹیشنری سمیت دیگر اشیاء پر جی ایس ٹی سے 1300 ارب روپے کے محصولات جمع ہوں گے۔ حکومت نے بجلی صارفین پر 967 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کا منصوبہ بنا لیا۔ بجلی کی 6 سرکاری تقسیم کار کمپنی سے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست کر دی۔ پاکستان نئے قرضے کے لیے آئی ایم ایف سے 3 سال کا پروگرام لے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بلومبرگ سے گفتگو۔ کہا حکومت تمام قرضے وقت پر ادا کرے گی، معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہماری سمت درست ہے۔ چین دنیا کی دوسری بڑی بانڈ مارکیٹ ہے۔ شروع میں 30 کروڑ ڈالر کے پانا بانڈز چینی مارکیٹ میں جاری کیے جائیں گے۔ بیرونی ادائیگیوں سے روپے پر دباؤ کا خدشہ نہیں۔ امید ہے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم رہے گا۔ آئندہ مالی سال اگلے مالی سال میں ترقی کی شرح بہتر رہے گی۔ ٹیکس چوری روکنے اور معیشت کو دستاویزی شکل دینے کے لیے بڑا اقدام، سب کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ ایف بی آئی نے واضح کر دیا، ٹیکس وصولی شرح جی ڈی پی کا 14.5% کرنے کا ہدف۔ پوائنٹ آف سیل سسٹم، فزیکل الیکٹرانک ڈیوائس اینڈ سافٹ ویئر لازمی کر دیا گیا۔ ٹیکس نیٹ میں توسیع کے لیے سافٹ ویئر کی تنصیب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق ریل اسٹیٹ، ریٹیلرز، آٹو سیکٹر، بلڈر اور بڑے اسپتال ٹیکس نیٹ میں شامل کر لیے گئے۔ لیبارٹری، کلینک، میڈیکل پریکٹیشنرز، جم اور ہیلتھ کلب بھی اب ٹیکس دیں گے۔ اسکول، منی چینجر، فاریکس ڈیلرز اور غیر ملکی کمپنیاں سافٹ ویئر کی پابند ہوں گی۔ ایف بی آر کے مطابق نئی کمپنیاں اور افراد ٹیکس نیٹ میں آئیں گے۔ سیلز ٹیکس کی چوری پر قابو پایا جائے گا۔ انکم ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس کی چوری مشکل ہوگی۔ کمپنی ملازمین کی تعداد اور دیگر قوائف ایف بی آر کو دینا ہوں گے۔ اسلامی ترقیاتی بینک اور حکومت پاکستان کے درمیان 20 کروڑ ڈالر قرض کا معاہدہ ہو گیا۔ اکنامک افیئر ڈویژن نے بتایا کہ سیکرٹری اقتصادی امور اور آئی ایس ڈی بی کے ڈائریکٹر نے فائنینسنگ معاہدے پر دستخط کیے۔ رقم سیلاب سے متاثرہ گھروں کی تعمیر، صاف پانی، حفظان صحت کی سہولتوں پر خرچ ہوگی۔ اعلامیے میں کہا گیا رقم خرچ کرنے سے 13 لاکھ سے زائد افراد کی حالات میں بہتری لائی جائے گی۔ اسلامی ترقیاتی بینک کا وفد آج 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچا۔ وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ نے ڈائریکٹر ایس آئی ڈی بی کا خیر مقدم کیا۔ 2022 کے سیلاب کے دوران 4 ارب 20 کروڑ ڈالر دینے کے وعدے کی تعریف کی۔ فریقین کے درمیان آئی ایس ڈی بی کے کنٹری انگیجمنٹ فریم ورک پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پی ٹی آئی الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ کرے گی۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق 21 اپریل کو کراچی میں بڑی عوامی ریلی کا انعقاد کیا جائے گا۔ 25 مارچ کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات پر عدالتی کارروائی اور ان کی بریت کے امکانات پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں ڈونلڈ لو کی کانگریس کمیٹی میں پیشی اور دیے گئے بیان کے مندرجات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سابق سفیر
اسد مجید کے ڈونلڈ روک کے بیان پر تازہ رد عمل حقائق کے تعین کے لیے اہم قرار دیا گیا۔ گورنر کے پی نے آئین کے منافی اجلاس بلایا۔ جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی مخصوص اراکین حلف نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارا موقف ہے عدالت کا حکم آئے تو ان کا حق بنتا ہے حلف اٹھائیں۔ رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا ہم سمجھتے ہیں ابھی مخصوص ممبر حلف نہیں لے سکتے، ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ اجلاس تو ہوگا۔ ہمارا موقف یہ ہے اگر کسی عدالت کا آرڈر ہوتا اور عدالت یہ سمجھتی کہ یہ ان حالات میں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو حلف دیا جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ کسی صورت میں بحیثیت ریزرو ممبر حلف نہیں لے سکتے ہیں، اور چونکہ آلریڈی ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، گورنر نے اجلاس بلایا ہے، وہ تو آئین سے ماورا ہے۔ کے پی میں اوتھ ریزرو سیٹوں کا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا خیال ہے یہ ڈیبیٹ سیٹل نہیں ہوگی، باقی جگہ تو اٹھا لیا۔ جی بالکل، جب تک یہ میٹر سیٹل نہیں ہوگا کانسٹیٹیوشنلی کسی کورٹ آف لا سے، ہم اپنے تئیں ان کو حلف نہیں دے سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا باہر ڈائیلاگ مارتا ہے اور اندر جا کر وزیر اعظم کے پاؤں پکڑتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا جو بھی رشوت مانگے اس کا سر پھاڑ دو، اگر وزیر اعلیٰ صاحب آپ رشوت مانگیں گے تو ٹرک لانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بڑے غیر ذمہ وارانہ ہمیشہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ بھی آپ سے رشوت مانگے اس کو آپ اینٹ مار دے سکتے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب اگر آپ رشوت مانگے تو آپ کے لیے تو پھر پورا ٹرک لانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دیکھا ہے جب وہ باہر آتے ہیں تو ڈائیلاگ مارتے ہیں، جب اندر جاتے ہیں تو وزیر اعظم کے پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کتنے اچھے بچے کی طرح ان کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ سائفر کا ان کی جو فلم ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آخر کی جو تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ آج 5 فرنچائز ہیں آپ کا پی ٹی آئی کی، 5 کے مختلف بیانات ہیں۔ آج اگر ہم یہ چور راستے نہیں روکتے ہیں تو کل پھر دوبارہ ہمیں الیکشن کے بعد رونا پڑے گا۔ مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرے مینڈیٹ پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا، ڈاکہ تو ان لوگوں نے ڈالا ہے جن کے ساتھ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں آج 12ویں سحری ہے جس پر شہریوں نے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کیا ہے۔ کراچی میں عدنان راجپوت موجود ہیں جبکہ لاہور سے صورتحال آگاہ کریں گے خواجہ رمضان مجید۔ تو سب سے پہلے لاہور کا رخ کرتے ہیں، بتائیے خواجہ رمضان مجید آج کس جگہ پر موجود ہیں آپ، کون سے فوڈ پوائنٹ کا رخ کیا ہے عوام نے؟ جی بالکل، اس وقت میں لاہور جے روڈ پر موجود ہوں اور یہاں پر جیسا کہ دوسرے ریسٹورنٹس اور ہوٹلز پر سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوسری جانب مخیر حضرات کی جانب سے بھی جو غریب یہاں پر دیہڑی دار اور یا سیکیورٹی گارڈز وغیرہ ہیں جو یہاں پر مقیم ہیں ان کے لیے بھی وسیع پیمانے پر سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں روزانہ کی بنیاد پر ان کے لیے مختلف پکوان تیار کیے جاتے ہیں اور آج ان کے لیے پالک گوشت یہاں پر باقاعدہ طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ جو آئے ہوئے مخیر حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کئی سالوں سے اس طرح سے سحری اور افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں اور یہاں پر ارد گرد کے مقامی غریب افراد ہیں، خاص طور پر جو مستحق افراد ہیں اور جو مزدوری کرنے کی غرض سے دیگر شہروں سے آتے ہیں ان کے لیے ہم باقاعدہ طور پر ایک اچھے طریقے سے ان کا اہتمام کرتے ہیں اور پوری جو ہے وہ رمضان مبارک اسی طرح سے سحری اور یہ اہتمام کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ابھی جو ہے وہ ان کی جانب سے یہاں پر سحری جو جتنے بھی افراد آئے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر تقسیم کی جا رہی ہے اور بٹھا کر ان کو کھلانے کے حوالے سے بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ جی ساتھ ہی رہے گا، کراچی کا رخ کریں گے، عدنان راجپوت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان کہاں پر موجود ہیں کراچی میں آج اور کیا آج مینیو ہے یہاں پہ اس علاقے میں؟ دیکھیں جی، آج ہم موجود ہے ڈالمیا کی فوڈ اسٹریٹ پر۔ یہاں پر بھی مختلف پکوانوں کے ہوٹل دستیاب ہے، جبکہ یہاں پر اگر بات کی جائے یہاں پر یہاں پر بکرے کی کڑھائی، بکرے کی چاپے اور بکرے کے گوشت کی نمکین بوٹی یہاں پر جو شہری ہیں سحری کے لیے کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، فیملیز کی بڑی تعداد یہاں دیکھی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے دوستوں کے ہمراہ یہاں آتے ہیں اور نہایت ہی اہتمام کے ساتھ یہاں پر آ کر سحری کرتے ہیں اور اپنے من پسند کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں کراچی کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں کی فوڈ اسٹریٹ پر لوگوں کا کافی رش دیکھا جا رہا ہے، جبکہ کراچی کے مختلف علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر گیس کی غیر اعلانیہ بندش اور پریشر میں کمی کی وجہ کو سحری کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے، کراچی سے عدنان راجپوت اور لاہور سے خواجہ رمضان مجید، شکریہ آپ دونوں کا۔
اور رمضان المبارک ہو رہی ہے تو اس کے موقع پر راولپنڈی میں سحری کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. شہری بڑی تعداد میں سحری کے لیے بازاروں کا رخ کرتے ہیں. مزید بتائیں گے بابر ملک. جامع مسجد روڈ پر موجود ہوں. یہاں پہ قدیم ایک 40-50 سالہ قدیم فرائی چنے والا ہے, خواجہ چنے والا. یہاں پہ لوگ جو ہے وہ سحری کے لیے چنے خریدنے بھی آتے ہیں, گھر کے لیے, فیملی کے لیے, اور یہاں پہ بیٹھ کے چنے کھاتے بھی ہیں. اور ان سے پتہ کرتے ہیں. السلام علیکم جی, یہ چنے سحری کے وقت کتنے لوگ شوق سے کھاتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ سے کافی لوگ کھاتے ہیں. تو یہ ہمارے ماشاءاللہ سے باہر بھی جاتے ہیں, سعودیہ بھی گئے ہیں ہمارے چنے لوگ لے کے جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, وہ خاص طور پہ ہمارے سے لے کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے چنے ادھر جا کے کھانے ہیں. اس وقت سحری کا جو ہے وہ ٹائم ہے اور لوگ اپنی گاڑیوں میں, موٹر سائیکلوں پہ دور دراز کے علاقوں سے اس جامع مسجد روڈ کا اور فوڈ اسٹریٹ کرتارپورے کا رخ کرتے ہیں, پرانے قلعے کا رخ کرتے ہیں اور سحری کا اہتمام کرتے ہیں. اب تو ساتھ ساتھ لوگ چائے کے علاوہ لسی کا بھی استعمال کرتے ہیں. یوں یہ رونق کی گھڑیاں ہیں اور لوگ جو ہے اپنا سحری کا اہتمام خاص طور پر کرتے ہیں. یہاں رخ کریں گے پہلوانوں کے شہر گجروالا کا. شہری سحری کرنے کے لیے فوڈ اسٹریٹ پہنچ گئے ہیں جہاں روایتی اور دیسی کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اس بارے میں بتائیں گے غلام فرید. ہم موجود ہیں ہریسہ کی دکان پر. ہریسہ جو ہے اس میں گندم جو ہے, مٹن, اس کے علاوہ جو دیسی گھی ہے اور زیتون کا آئل ہے, اس میں ہریسہ تیار کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں, سبز مرچی ہے اور ساتھ ادرک ہے, اور ساتھ جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی جو لسی ہے, اس سے جو گجرانوالا کے شہری ہیں وہ روزہ رکھ رہے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں. وہ تو دیسی گھیو وچ بنیا ہے, چھوٹے گوشت تھا. میں تو کہنا تسی بھی لاؤ دونوں والے تے مزہ اٹھاؤ. ماشاءاللہ جی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ہمارا سحری کا ادھر آ کے گجرانوالا میں. وزیر آباد سے ہم لوگ اسپیشل آئے ہیں, جیسا کہ میرے بھائی نے کہا ہے ابھی, تو بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا, مزہ آیا ہریسہ کھانے کا. ہیلدی فوڈ ہے, ہمارا کلچرل فوڈ ہے, اس کو ہمیں پروموٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں ہم. اور آج کا جو سحری ہے وہ تکڑے جو کھانے کے ساتھ انہوں نے سحری کی ہے تاکہ ان کی جو سارا دن انرجی ہے وہ بحال رہے. جی ملتان میں شہری خاص نہاری اور لسی سے سحری کرنے میں مصروف ہے. منفرد ذائقے کی بنا پر ڈھابے پر نہاری چکھنے والے افراد کا تانتا بندھا رہتا ہے. مزید بتائیں گے ملتان سے دانیال اقبال. دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی جو ہے سحری کا اس وقت ہو چکا ہے اور موسم بھی خوشگوار ہے. اور شہری جو ہیں وہ اس وقت جس ڈھابے پہ موجود ہیں اس کی خاصیت جو یہ ہے وہ جو نہاری ہے بہت عمدہ اور لذیذ ذائقے کی ہوتی ہے. شہری نہاری کے ساتھ ساتھ لسی بھی انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. جی یہاں پر ماشاءاللہ دوستوں کے ساتھ سحری کرتے ہیں, بہت اچھا ہمیں مزہ آتا ہے. اور یہاں کی نہاری جو ہے نا بہت مشہور نہاری ہے یہاں پر, اور لسی بہت اعلیٰ ہے. جو شہری ہیں وہ یہاں آ کے سحری کرتے ہیں اور دوستوں کے ہمراہ وہ یہاں آتے ہیں اور سحری انجوائے کرتے ہیں. جی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں غریب اور نادار افراد کو سحری کرانے کے لیے کوٹھی کے نوجوانوں نے کمر کس لی ہے. نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت روزانہ سحری تیار کر کے مستحق خاندانوں کو ان کی دہلیز پر پہنچائی جاتی ہے. اس بارے میں بتائیں گے دلدار جانوری. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ نادار اور غریب لوگوں کو گھر گھر نوجوان جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت سحری کرا رہے ہیں اور یہاں پر کھانا پکا کر اور مختلف چیزیں پکا کر گھر گھر پہنچا رہے ہیں. الحمدللہ گزشتہ 3 سالوں سے ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. دوسرا عشرے کے الحمدللہ ہم داخل ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس روز ڈیلی 100+ کے ہمارے گھروں کی ترتیب بنی ہوئی ہے. اپنی مدد آپ کے تحت یہ الحمدللہ سارا معاملات ہم چلا رہے ہیں. نوجوانوں کی خدمت کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت یہ جذبہ نوجوانوں کا قابل تعریف ہے, میں عبادت کر سکیں. جی حیدرآباد کے شہریوں نے آج سحری کے لیے اصلی گھی سے بننے والی مٹکا نہاری کو بکرے اور مغز کی نہاری کا انتخاب کیا ہے. مزید بتا رہے ہیں جام فرید لاکھو. حیدرآباد کے شہری پہنچے ہیں سحری کرنے کے لیے اصلی گھی سے بننے والی نہاری کے ریسٹورنٹ پہ. ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے آج سحری میں کیا کھایا آج. ماشاءاللہ آج جو ہے ہم نے اسپیشل آج ان کی ہانڈی نہاری کھائی ہے. بہت اچھا ان کا ٹیسٹ ہے اور خالی اصلی گھی میں تیار کی ہوئی ہے. جی ان کا کہنا ہے کہ سارا دن روزہ رکھتے ہیں تو جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے, لیکن یہ جو اصلی گھی سے بننے والی نہاری کھاتے ہیں تو جسم کی توانائی بڑھ جاتی ہے, اس لیے وہ یہاں پہ سحری کرنے آتے ہیں. برطانوی دارالحکومت لندن میں پاکستانی نوجوان UK فرینڈز کے بینرز تلے بھی افطار کروانے میں پیش ہیں. ہمارے نمائندے فرید قریشی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایسے نوجوانوں سے جو 20 دوست مل کر روزانہ 1000 لوگوں کو افطار کرواتے ہیں.
لندن میں 20 برٹش پاکستانی نوجوانوں نے مل کر ایک منصوبہ شروع کیا ہے. ہر روز تقریباً 1000 لوگوں کو کھانا دیا جا رہا ہے افطار کے لیے. اور یہ انہوں نے منصوبہ کب شروع کیا, اس کی فنڈنگ کون کرتا ہے, اس حوالے سے ان نوجوانوں سے ہی جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. Basically, yeah, Brothers Project is a totally self-funded project from the brothers. 1000 packs is what we make every day, including the deliveries. So deliveries کو معذور بندوں کے لیے بھی جاتا ہے. اچھا. اندر کے لیے انتظام کرتے ہیں. تو جو لوگ گھروں کے اندر ہیں, جو نہیں آ سکتے, انہیں آپ گھر میں پہنچاتے ہیں. ہم ڈلیور کرتے ہیں ان کے. جی ہمارا نمبر ہے, آپ کی اسکرین پہ دیکھیں گے ہمارا نمبر ہے. کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہے, جس نے بھی رابطہ کرنا ہے, ڈونیٹ کرنا ہے, پلیز کر دیں. اور اس میں یہ بتائیں کہ اس میں صرف مسلمان آ کے کھانا لیتے ہیں یا نان مسلم؟ نہیں بالکل, یہ ہم لوکل کمیونٹی کے کر لیے. اچھا. Non-Muslims as well as Muslims, yeah. Could be white, black, Asian, anyone you want to. Yeah. The project started about 4 years ago during COVID. We were doing the last 10 days of Ramadan then. Now we're doing for the last 2-3 years full 30 days. Okay. So funding basically is most of the brothers who basically joined the charity, and that has become so big that we're going to continue it after Ramadan on a weekly basis because we've spoken to the local community and it is really bad out here. آپ نے گفتگو سنی. اس کیو کے اندر نہ صرف مسلمان بلکہ نان مسلم بھی موجود ہیں جو اس کھانے سے مستفید ہو سکتے ہیں. اور تقریباً 1000 لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر یہ 20 نوجوان اپنی جیب سے پیسے لگا کر کھانا مہیا. موسم کی بات کریں گے. ملک میں کہیں کہیں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ, یوب, چمن, زیارت اور پشین میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کی پیشگوئی کی ہے. لاہور, سرگودا, فیصل آباد, لیا میں بھی رمجھم کی توقع ہے. وزیرستان, کوہاٹ, بنوں, اسلام آباد, کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش متوقع ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ivannews.tv.